میں وہاں جا کر اعلان کروں گا۔ اب آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کیا اعلان کروں گا، آپ نے فرمایا کہ میں وہاں جا کر اعلان کروں گا۔ جب آپ وہاں چھت پہ پہنچے اور اس کے سپاہی جو ملازمین تھے وہ ساتھ تھے، تو انہوں نے خطبہ شروع کیا اور اعلان کیا، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اے لوگو، میں حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قافلے سے اور ان کا ایک خط بردار انسان ہوں، اور میرا یہ نام ہے۔ یزید ملعون نے اپنی جھوٹی خلافت کا اعلان کیا ہے، اور امام علی مقام جو نواسہ رسول ہیں انہوں نے اس ناپاک کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے انکار کیا ہے، اور وہ حق کی آواز بلند کرنے کے لیے ابھی کوفہ پہنچنے والے ہیں۔ آپ نے اس لمحے پہ یہ اعلان کیا، ابھی اعلان اتنا آپ نے مکمل کر دیا تو ان ظالموں نے وہیں آپ کے منہ کو بند کر کے نیچے زمین پہ پٹک دیا، اور وہاں پر آپ وہیں پر جام شہادت نوش کر کے۔ لیکن آپ نے اس آخری لمحے میں بھی، جب آپ کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا تھا، شہادت بالکل آپ کے سامنے منتظر کھڑی تھی، لیکن قربان جاؤں آپ کے نظیم خادم پر اور آپ کے عظیم محب پر جناب قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، کہ انہوں نے آخری ایک چند دو لمحوں کے اندر بھی آپ نے پیغام حق جو ہے شہادت سے پہلے لوگوں کو سنا دیا۔ اس کے بعد ایک خبر پھیل گئی کہ قیس جو آپ کا خط بردار تھا اس کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ اب معاملات جو ہیں وہ بڑے سخت ہوتے چلے گئے، تو فوری طور پہ ہور کی سربراہی میں 1000، اور روایات میں آتا ہے کہ 3000، اور ایک روایت میں 1500 کا لشکر ہے، جو بھی ہو 1000 سے اوپر تھا، ایک لشکر تیار کیا گیا فوری طور پہ، اور کہا گیا کہ کوفے میں آنے سے پہلے ہور کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ تم نے امام علی مقام کو گرفتار کر کے فوری طور پر ابن زیاد کے پاس پہنچانا ہے، یا اگر وہاں سے ممکن نہ ہو تو کسی طرح یزید کے دربار میں وہاں پر دمشق میں پہنچا دو۔ لیکن حر نے کہا کہ چونکہ ابن زیاد اما یہاں ہمارے قریب ہے، یہاں گورنر ہاؤس میں پہنچانا امام حسین کو بڑا آسان ہے، تو اپنا لشکر لے کر آپ کے مقابلے میں آ کھڑا ہوا۔ امام علی مقام نے لشکر کو آتے ہوئے دیکھا، اور یہاں پر راستے میں آپ کے دو شخصیات سے ملاقات بھی ہو گئی، ابن بلجی کے ساتھ بھی آپ کی ملاقات ہوئی، عبداللہ ابن متی کے ساتھ بھی آپ کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ اب آپ کی جو خبر ہے کوفہ میں وہ ساری پھیل چکی ہے، اور ہم چونکہ حج کر کے واپس ہمارے کچھ لوگ آ رہے ہیں، اور راستے میں ہماری ملاقات ہوئی ہے جو لوگ کوفہ سے آئے ہیں، تو انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ کا جو فلاں قیس نامی شخص تھا یہاں سے گیا تھا، اس کو انہوں نے وہاں پر شہید کر دیا ہے، اور امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا ہے، اور عروہ بن ہانی کو شہید کر دیا ہے۔ اس سے پہلے یہاں تک امام حسین کو یہ معلوم نہیں تھا کہ امام مسلم بھی شہید ہو گئے ہیں، اور ہانی بن عروہ جو ہیں وہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ جب آپ کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت مسلم بن عقیل جو ہیں اور آپ کے جو شہزادے ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، تو آپ کو بڑا اچانک ایک دھچکا لگا، اور آپ نے وہاں روایات میں موجود ہے، ابن اسیر نے لکھا کہ آپ نے کثرت کے ساتھ یہ پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آپ کی آنکھوں سے اتھرو بہ رہے تھے۔ آپ بڑے غم زدہ ہوئے کہ میرے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، اور ان کے شہزادوں کا مجھے بڑا دکھ ہے کہ ان کے شہزادوں کو بھی، معصوم بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تو اس کے بعد آپ نے قافلے کو جمع فرمایا، آپ نے فرمایا دیکھو اب معاملات کا جو رخ ہے، تصویر ہے، وہ بڑا بدل چکا ہے۔ یہاں جو لوگ میرے ساتھ کچھ راستے سے ملے تھے، جو آپ کے رشتہ داروں کے علاوہ لوگ تھے، اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ کوفہ ہمارے قبضے میں آ جائے گا اور وہاں پر وہ جا کے کام کریں گے، تو دیکھو اب معاملات بالکل اس کے برعکس ہو گئے ہیں۔ ان میں سے جو کوئی جانا چاہتا ہے وہ واپس چلا جائے۔ جو راستے میں ویسے لوگ ملے تھے ان میں سے روایات میں یہاں یہ بات لکھی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ دائیں بائیں واپس چلے گئے، لیکن آپ کے جو قبیلے کے لوگ تھے وہ سارے کے سارے وہ آپ کے ساتھ رہے، اور انہوں نے کہا کہ اے امام علی مقام، ہم کسی بھی صورت میں یہاں سے ہم واپس نہیں جائیں گے۔ اور خاص طور پہ جو بنو عقیل کے لوگ تھے وہ جذباتی ہو گئے، ظاہر ہے ان کا ایک شہزادہ اور ان کے 2 معصوم بیٹے وہ شہید ہو چکے تھے، تو بنو عقیل نے یہ کہا کہ اے امام علی مقام، جب تک ہم اپنے مسلم بن عقیل کا بدلہ نہیں لیں گے اب ہم واپس نہیں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا
میں تمہارے ساتھ ہوں، اور ہم وہاں تک پہنچیں گے اور ہم وہاں ان سے بات بھی کریں گے، پھر جو معاملہ ہوا پھر اس کو دیکھ لیا جائے گا۔ اتنے میں حر نے آپ سے کہا کہ میں آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں، تلواروں کے سائے میں، اور ادھر تلواروں کے ساتھ امام علی مقام نے فرمایا کہ اگر تم تلواروں کے درمیان بات کرنا چاہتے ہو تو ہم اس طرح بات کریں گے، اگر تم امن کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہو تو ہم امن کے ساتھ راضی ہیں۔ اس نے کہا جی میں امن کے ساتھ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بات ہوئی، اس نے کہا جی مجھے سختی سے آرڈر ہے کہ کسی طرح سے آپ کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا جائے۔ آپ نے فرمایا میرے پاس اتنے خطوط ہیں، آپ نے وہ سارے خطوط دکھائے کہ مجھے کوفہ والوں نے خود بلایا ہے، میں خود نہیں آیا، مجھے بلوایا گیا ہے، لیکن اب تمہارا یہ کہنا کہ میں ابن زیاد کے دربار میں جاؤں، گورنر ہاؤس میں جاؤں اور وہاں پر اس کے ہاتھ پر جا کر یزید کے حوالے سے میں بیعت قبول کروں یا خاموشی اختیار کروں، تو یاد رکھو اے حر، یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ میں حجاز مقدس سے آ گیا ہوں، یہاں تک یہ سفر کرتا کرتا پہنچ گیا ہوں، اب یزید کے ہاتھ میں یا اس کی بیعت کو تسلیم کرنا جو ہے یہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اب میرے پاس صرف دو ہی آپشن ہیں، یا میں وہاں آگے کوفہ والوں تک پہنچ جاؤں یا مجھے واپسی جاتے ہوئے تم شہید کر دو، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ کوئی نہیں ہے۔ اور نے کہا نہیں، ایسے تو ظاہر ہے آپ کی واپسی نہیں ہوگی۔ اب ان لوگوں نے آپ کو واپسی کا راستہ بھی نہیں دیا۔ کتنا ظلم کیا اس امت نے۔ ابن اسیر نے یہ لکھا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ میں کوفہ نہ جاؤں تو ٹھیک ہے، میں واپس چلا جاتا ہوں اور مجھے پھر واپسی کا راستہ دے دو۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اب آپ واپس نہیں جا سکتے۔ آپ نے ایک معاملہ جو ہے اس قدر پہنچا دیا ہے، اور نعوذ باللہ وہ لوگ تو ظاہر ہے اس کو بغاوت کہتے تھے، وہ تو یزید کے خلاف جو بات کرتا تھا اسے باغی کہتے تھے، اور نعوذ باللہ انہوں نے یہی کہا کہ آپ نے جناب امیر المومنین نعوذ باللہ یزید جو ہے، یزید بن معاویہ، اس کے خلاف تم نے آواز نکالی ہے، اس کے خلاف تم مصفرہ ہوئے ہو، اور تم نے مسلم بن عقیل کو بھیجا ہے، اپنے خط بردار لوگوں کو بھیجا ہے، اور وہاں پر کوفے کے اندر حالات بڑے کشیدہ ہیں، اس سارے کے ذمہ دار آپ ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم یزید کے مقابلے میں ان تمام معاملات کا ذمہ دار مجھے ٹھہراتے ہو تو یاد رکھو پھر اعلائے کلمت اللہ کے لیے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلندی کے لیے پھر اگر جو بھی جرم تم میرے ذمہ ٹھہراؤ گے میں ہر ایک کو قبول کر کے یزید کے خلاف اعلان جنگ کروں گا۔ اب اس کے بعد یہاں معاملہ بڑا سنگین ہوتا چلا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اب میں واپس نہیں جا رہا، ٹھیک ہے۔ آپ نے وہاں لوگوں کو اکٹھا کیا، آپ نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا، اور حر کے سارے لوگ، اب ظاہر ہے حر کے ساتھ جتنے لوگ تھے ان میں ایک بھی کوئی ایسا تو نہیں تھا جو کلمہ گو نہیں تھا۔ افسوس یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ تھے سارے کے سارے اپنے تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے۔ وہ مرزا سودا نے کہا، وہ خوبصورت اس کا شعر تھا کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ کلمہ پڑھنے والے تھے، کوئی کافر تو ان میں نہیں تھے، لیکن منافق، ظاہر منافق ہی ہم کہیں گے، منافق تھے۔ کیا کلمہ پڑھتے تھے؟ اقبال والی بات کہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اب یہ پتہ نہیں کون سا کلمہ پڑھ کے آل رسول کے یہ قاتل تھے اور ان کے خون کے پیاسے تھے، تو یہ پیش قدمی آپ کی جو ہے وہ آگے بڑھنا شروع ہوئی، اور حر جو ہے وہ برابر برابر آپ کے مقابلے میں آگے چلتا رہا، حتیٰ کہ آپ چلتے رہے اور آگے پیش قدمی ہوتی رہی۔ آپ اس جگہ پہ پہنچے جب کربلا کا مقام ہے، اس سرزمین پہ جب پہنچے تو آپ نے جب جو ہی اس علاقے میں داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ تمام یہاں پر اپنے خیمے لگا لیے جائیں، یہاں یہ خیمہ لگا لیا جائے، یہاں یہ خیمہ لگا لیا جائے، یہاں گھوڑے باندھ دیے جائیں، یہاں کجاوے رکھ دیے جائیں، اور مستورات یہاں پر آرام فرمائیں۔ آپ یہ ساری ترتیب لگا رہے ہیں۔ تو جناب وہاں پر آپ سے سوال کیا آپ کے مصاحبوں نے کہ اے امام علی مقام، آپ یہ ساری جو ترتیب لگا رہے ہیں لگتا یہ ہے کہ جیسے آپ نے پہلے اس کو سارا مینج کیا ہوا ہے اور آپ نے سارا نقشہ دیکھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا
اللہ کی قسم اب میں تمہیں کچھ بتا دینا چاہتا ہوں، ھذا الارض یقال لہ کربلا، فرمایا یہ وہ زمین ہے جسے کربلا کہتے ہیں، اور خواب کے اندر مجھے نانا جان نے سارا منظرنامہ دکھا دیا تھا اور مجھے بتا دیا تھا یہاں یہاں خیمے لگائے جائیں، یہاں یہاں تمہارے جو سامانے تمہارا استعمال کا ہے وہ رکھا جائے، یہاں سے پیش قدمی کی جائے، یہاں سے ان کا مقابلہ کیا جائے۔ تو آپ نے فرمایا یہ وہ زمین ہے، جب میں یہاں داخل ہوا ہوں تو مجھے یہاں کی جو خوشبو آئی تھی پہلے بتائی گئی تھی، وہ خوشبو میں نے یہاں پہ پالی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اپنے گھر والوں کو اکٹھا کیا اور آپ نے فرمایا کہ اب بھی وقت ہے، اگر تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے، آپ نے چراغ رات کے اندھیرے میں بجھا دیا اور فرمایا کوئی آج بھی جانا چاہتا ہے تو اس کو اجازت ہے، وہ جا سکتا ہے۔ چراغ بجھا دیا گیا، فرمایا تاکہ تمہیں شرمندگی نہ ہو کہ ہم حسین کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے اس میں باقی لوگ بھی شامل تھے، آپ کے رشتہ داروں کے علاوہ اور لوگ بھی، آپ کے محبین بھی شامل تھے۔ تو آپ نے چراغ بجھا دیا اور فرمایا ہم اپنی منزل پہ پہنچ چکے، ہم اپنی منزل پہ پہنچ چکے، جو ہمارا مقام تھا ہم اس مقام پہ آ چکے ہیں۔ اور اس مقام کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو میں نے اپنے نانا جان سے اجازت طلب کی تھی اور پہلی اور آخری میری وہاں پر ملاقات تھی، اب آگے جا کر ہی ان سے ملاقات ہوگی نانا جان سے، اس کے بعد وہاں سے یہاں تک اس منزل کے ہم مسافر اور راہی تھے، ہم وہاں پہنچ چکے ہیں۔ اب اگر کوئی تم میں سے جانا چاہتا ہے تو تمہیں کھلی اجازت ہے، تم جا سکتے ہو۔ کچھ دیر کے بعد امام علی مقام نے جب تمہارا خیموں کے اندر چراغ کو روشن کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بھی وہاں سے نہیں گیا، سارے کے سارے وفادار وہاں پر موجود ہیں۔ اور یہ کمال وفاداری ہے، اور آج بھی ساری کائنات کے جن و انس کرب و بلا کے شہداء کو محبت کا سلام پیش کرتے ہیں، اور قیامت تک کے لیے انہیں سلام محبت اور سلام ادب اور سلام عشق و وفا تاریخ میں انہیں کہا جاتا رہے گا۔ سارے موجود تھے۔ اس کے بعد آپ پھر دوبارہ جاتے ہیں، یہاں پر ایک درمیان میں جو ایک کردار آتا ہے وہ ابن سعد ہے، عمرو ابن سعد، اور یہ وہ شخص تھا جس کا اگر میں بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں، یہ کس بڑی شخصیت کا بیٹا تھا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عشرہ مبشرہ میں، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ باہر کہیں یہاں پہ ان کا نام بھی لکھا ہوگا، آپ کو نظر آ جائے گا عشرہ مبشرہ میں، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عظیم صحابی رسول جو سرکار کے ساتھ ہر غزوہ میں شریک ہوئے، اور سرکار نے دنیا میں انہیں جنتی ہونے کی بشارت دی۔ یہ ظالم اپنے ماں باپ اور اپنے والد گرامی کی اس محبت اہل بیت کو بھی بھول گیا دولت کے نشے میں۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مال کا لالچ بہت برا ہے، یہ انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے عظیم صحابی عشرہ مبشرہ میں، ان کا بیٹا ہونے کا بھی اس نے خیال نہ کیا۔ یہ عمرو ابن سعد ادھر سے فوری طور پہ اس کو وہاں بھیجا گیا، اور یہ اپنا قافلہ اور لشکر جرار لے کر وہاں کربلا میں پہنچ گئے، اور اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا سب سے پہلے ان لوگوں کا جو پانی ہے اس کو بند کر دیا جائے، نہ ان کے جانوروں کو پانی ملے، یہاں یہ ان کے جانور بھوکے رہیں، پیاسے رہیں، مر جائیں، نہ ان کے لوگوں کو یہاں پانی ملے، اور یہاں پہ ایک سخت پیاس میں یہ بلبلا کر ہمارے مقابلے سے پہلے ہی یہ دنیا سے چلے جائیں نعوذ باللہ، اور ہم جا کر پہنچیں یزید کے دربار میں دمشق میں، اور ان کے یہاں لاشیں اور ان کے سر لے کے جائیں۔ تو یہ ابن سعد آیا اور اس نے آ کر پہلے ہی کہا کہ اے حسین ابن علی، میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم ہتھیار ڈال دو، تمہیں معلوم ہے کہ میرے ساتھ اتنے ہزار لوگ، روایات میں یہاں پہ آتا ہے کہ 12,000 تیر انداز ابن سعد کے ساتھ، عمرو ابن سعد کے ساتھ، جو مقابلہ کرنے کتنے کو آ رہے ہیں؟ 72 لوگوں۔ لیکن آپ آگے پھر بڑھے، امام علی مقام نے یہاں پھر ایک خطبہ دی، ابن اسیر اور طبری دونوں نے اس خطبے کو یہاں لکھا ہے۔ آپ آئے اور آپ نے فرمایا کہ اے ابن سعد، تجھے معلوم ہے کہ تو کس کا بیٹا ہے؟
تو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، اور اگر آج تیرے والد گرامی حیات ہوتے اور تجھے حسین کے مقابلے میں ہتھیار اٹھائے ہوئے دیکھتے تو تجھے اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ تیرا انجام کیا کرتے۔ مجھے پہچان میں کون ہوں، مجھے پہچان میں کون ہوں، میں کس کا بیٹا ہوں، میں کس کا نواسا ہوں، میں کس کا بھائی ہوں۔ اور پھر آپ نے باقاعدہ طور پر ارشاد فرمایا انا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے ابن سعد یاد رکھ میں رسول اللہ کا شہزادہ ہوں، اور سرکار مجھے ہمیشہ اپنا بیٹا فرمایا کرتے تھے۔ میں امام سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا ان کا لخت جگر ہوں، اور سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا، جنہیں حضور فرمایا کرتے تھے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور میری اماں جان مجھے فرماتی تھی حسین میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں اس کا بیٹا۔ اور امام حسن پاک جس نے تم مسلمانوں کی خاطر اپنی حکومت بھی چھوڑ دی تھی، اپنی خلافت بھی تمہیں دے دی تھی، اور آج یزید جو برسر اقتدار ہے ان کے والد گرامی کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی حکومت اس بنیاد پہ دے دی کہ مسلمانوں میں جھگڑا نہ ہو۔ آج تم یہ نہیں دیکھ رہے ہو میں اسی حسن پاک کا چھوٹا بھائی۔ یہاں پر آپ نے ایک طویل خطبہ دیا اور اس میں آپ نے وہ ساری احادیث مبارکہ کوٹ کی جو حدیث مبارکہ امام حسین کی شان میں سرکار نے ارشاد فرمائی تھی۔ یہ کیوں آپ نے ارشاد فرمائی، اس پر بھی ہمارے مفسرین اور ہمارے علماء نے وضاحت لکھی ہے، اس پہ انشاءاللہ کل بات کریں گے، اور یہاں سے اگلا جو سفر ہے اس پہ انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آل پاک بیت اطہار کی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔